الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، ماہ شعبان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے انشاءاللہ. تو ماہ رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ خود رب العالمین نے قرار دیا ہے، اور ماہ رمضان قرآن کا موسم بہار ہے. یوں تو ہر نیکی عملاً بھی رمضان میں بڑھ جاتی ہے اور اجر کے لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر گہرائی سے اس کا جائزہ لیں تو یہ ساری بہاریں قرآن کا صدقہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو جو اللہ نے خود بتلایا تو وہ قرآن کے حوالے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس لیے شہر رمضان شہر قرآن ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے اس ماہ مقدس میں تلاوت قرآن کی ہر طرف بہاریں ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہر سال رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو شعبان کا سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہوتا ہے اس میں کوشش ہوتی ہے کہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ہم مذاکرہ کر لیں
تاکہ ہم جب قرآن کھولیں تو فضائل کا استحضار کر کے، فضائل کو سامنے رکھ کر، عظمت کو سامنے رکھ کر جب قرآن کھولیں تو تلاوت کا رنگ دوبالا ہو، تلاوت کے ساتھ حلاوت بھی ہو۔ جب فضائل و مناقب سامنے ہوتے ہیں تو پھر تلاوت میں حلاوت ہوتی ہے، تلاوت میں مٹھاس ہوتی ہے، اور تلاوت کا ذوق اور شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بالخصوص تلاوت کی اہمیت کو بتلایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے مرد ہوں یا عورتیں وہ اس کام کو عظیم سمجھ کر کریں، اور ساتھ ہی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنے کا رد بھی ہو جائے، جن کا کہنا یہ ہے معاذ اللہ کہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا کیا فائدہ ہے جبکہ معنی سمجھنا آتا ہے۔ ہمارا موقف، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ معنی سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن جس شخص کو معنی مفہوم مطلب سمجھ نہیں آتا اس کا پڑھنا بھی معاذ اللہ بیکار نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور یہ خود مقصود ہے، تلاوت اللہ کو مطلوب ہے، اور باقاعدہ طور پر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 مناصب اور 4 ڈیوٹیاں اللہ نے خود بتلائی ہیں کہ میرے نبی نے آ کر کیا کرنا ہے دنیا میں، تو اس میں پہلا پیغمبر کا کام ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ میرے آخری پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تلاوت آیات کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ نبوت کا ایک مستقل شعبہ ہے جو ختم نبوت کے صدقے ہمیں عطا ہو گیا۔ سابقہ کتابوں میں سے نہ کوئی کتاب باقی ہے نہ اس کی تلاوت باقی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب بھی باقی ہے، اس کی تلاوت بھی باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک بلکہ یہ تلاوت جنت تک باقی رہے گا۔ اور یہ بات بھی ہم ذہنوں میں بٹھا دیں کہ یہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آج کی تقریر کا یہی عنوان ہے کہ تلاوت کا فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ ایک طبقہ مستقل یہ ذہن بنا رہا ہے امت کا کہ فقط تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ گمراہی ہے۔ اسلام کی روح یہ ہے کہ صرف تلاوت بھی نبوت کا مستقل شعبہ ہے، اور یہ مستقل مقصود ہے، مطلوب ہے، اور اللہ نے ہر دور میں اس کے لیے کچھ لوگوں کو چن کر صرف اس کام پہ لگایا ہے کہ ان کا کام ہی صرف تلاوت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی قرآن دنیا میں اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، کائنات کے مٹنے کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز نہ ملا نہ مل سکتا ہے اب، عالم ارواح میں یا اس سے بھی پہلے تورات کی تلاوت نہیں، انجیل کو نہیں پڑھا گیا، زبور کو کسی نے نہیں پڑھا، صرف قرآن ہے۔ ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض۔
اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی خود اپنی شایان شان زبان سے خود تلاوت فرمائی، اور فرشتوں نے سن کے کہا طوبیٰ لأمۃ، مبارک ہو اس امت کو جس کے لیے یہ کتاب اتاری جائے گی، طوبیٰ لألسنتہم، مبارک ہیں وہ کان جو اس مقدس کتاب کو سننے کا شرف پائیں گے، مبارک ہیں وہ سینے جن میں یہ مبارک کتاب محفوظ ہو جائے گی، اور طوبیٰ لألسنۃ، مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کتاب کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا جب زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یہ ایسا محترم بشان کام ہے، اور تلاوت سے ہمیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات، ہم فقط قرآن کو اگر پڑھیں، سمجھے بغیر بھی پڑھیں، اس سے ہمیں اللہ کی رضا ملے گی، اس کی برکت سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ اور ہر بندے کی خواہش ہے، ہر بندہ دعاؤں میں اور اپنے محاورات میں کہتا ہے یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم فرما۔ اور قرآن کی تلاوت ایسا محترم بشان کام ہے کہ بندے کی زبان پر خدا کا قرآن آتا ہے تو اوپر سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ آپ نے لوہے کو کھینچنے والا مقناطیس دیکھا ہو، جہاں لوہا پڑا ہو ادھر مقناطیس لگاؤ تو فوراً لوہا کھینچ کے ادھر آتا ہے۔ مقناطیس میں اللہ نے یہ کشش رکھی ہے کہ وہ لوہے کو کھینچتا ہے، قرآن میں اللہ نے یہ کشش رکھی ہے کہ یہ رحمت کو کھینچتا ہے۔ یہ رحمتوں کو کھینچنے والا مقناطیس ہے، اس کی تلاوت بے فائدہ نہیں، معاذ اللہ، اس کی تلاوت تو رحمتوں کو چھم چھم برسا دیتی۔ اور الحمدللہ یہ کوئی خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے، اس پر میں قرآن پڑھنے لگا ہوں کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس پر خود قرآن گواہی دے رہا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی آیت کا نمبر 204 ہے۔ یہاں اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور یہ صرف تلاوت کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے، آگے کی بات ہے۔ یہ آغاز ہے، صرف تلاوت ہے، اور اس پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت کرنے والے کی تو بڑی شان ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں تلاوت ہو رہی ہو خوب کان لگا کے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خود خاموش ہو جایا کرو۔ پڑھنے والوں کی تو شان بڑی بلند ہے، اس قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اللہ سننے والوں کو یہ انعام دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے سننے والوں پر بھی اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ جس کتاب کے سننے والوں پر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، جس زبان سے وہ تلاوت ہو رہی ہے اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا
زمین میں جن جگہوں پر، جن مقامات پر، جن کمروں میں، درسگاہوں میں، مکانوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلاوت قرآن والی جگہیں آسمان والوں کو یوں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تلاوت پر ہے جس کو آج کی جدید دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو رٹنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو پہلا فائدہ اللہ کی رضا ملے گی اور رب کی رحمت آئے گی۔ دوسرا فائدہ صرف تلاوت کریں گے کیا ملے گا؟ اللہ کی توجہ ملے گی۔ آج کسی وڈیرے کی توجہ کسی پر ہو، کہتا ہے جب فلاں آدمی کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ بولتا ہے تو وہ کان لگا کے سنتا ہے۔ مجلس میں سارے بول رہے تھے، حضرت صاحب کی محفل میں سارے باتیں کر رہے تھے، لیکن جب اس نے بولا نا تو حضرت نے کان لگا کے سنا، یہ توجہ مل گئی۔ کسی وڈیرے کی، کسی حضرت کی، کسی پیر کی، کسی وزیر کی، کسی کو توجہ مل گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، یہ جب بولتا ہے نا تو فلاں حضرت بھی کان لگا کر سنتے ہیں، تو یہ جب بولتا ہے نا قرآن، یہ بندہ جب قرآن بولتا ہے تو پھر اصدق القائلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے عام انسان جو نیکیوں سے ہٹ کر برائیوں میں لگ جاتے ہیں اور موسیقی کی آواز پر کان دھرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ دنیا میں کسی گانے والی عورت کی آواز کو بھی اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ اپنے بندے کی زبان سے جاری ہونے والے قرآن کو خود سماعت فرماتا ہے۔ یہ رب کی توجہ ملے، اللہ کی توجہ ملتی ہے، اور صرف توجہ نہیں، اللہ کا قرب بھی ملتا ہے۔ قرب اور چیز ہوتی ہے، ایک ہے صرف توجہ کا ملنا، میں نے بولا انہوں نے توجہ سے سنا، ایک یہ ہے کہ ان کو بات پسند آ گئی۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی حضرت کو بات پسند آ گئی، انہوں نے کہا مولانا آپ ذرا میرے قریب تشریف لیں، تو یہ بھی دنیا میں شرف ہے کہ جناب فلاں نے تو اس کو قریب بلا لیا، اس کی بڑی پہنچ ہے، وہ تو حضرت کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اللہ کی توجہ بھی، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ کا قرب بھی عطا ہوتا ہے۔ یہ تلاوت کرنے والا رب کے قریب ہو جاتا ہے، تلاوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ غور کریں قرآن، اس کا جو پہلا لفظ قاف ہے وہ اشارہ قرب کی طرف کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس پر میں ہماری تاریخ سے ایک مثال پیش کرتا رہتا ہوں اکثر۔ ہماری جو روشن تاریخ ہے اس میں ایک خوش قسمت شخصیت کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ فقہائے اربعہ میں 4 اماموں میں چوتھے امام ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دنیا میں خواب کے عالم میں نیند میں 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی عظمت پر پہرا دیا۔ وقت کا حاکم کہتا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے قرآن مخلوق ہے، یہ وہ کہتا تھا۔ امام صاحب کا موقف تھا اور حق موقف تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس پر حاکم وقت نے
امام صاحب کو جیل میں ڈلوایا اور کوڑے مروائے، اور اتنے کوڑے مارتے تھے کہ تہمت کھل جاتا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ کی کلام کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، لیکن ایسا انتظام کر کہ میرا سطر نہ کھلے۔ تو تاریخ میں ہے کہ جب وہ کوڑے مارتے تھے تو ان کا تہمت ہوا میں لٹک جاتا تھا، ان کا سطر ننگا نہیں ہوتا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ تاریخ دعوت و عظیمت کتاب پڑھنے کی ہے، لیکن اس وقت امت کو ذوق مطالعہ تو رہا نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کسی کو اپنا روشن ماضی پڑھنے کی۔ امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے سزا کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو ایک ڈاکو کو وہاں سے لے جایا رہا، سزا اس کو مل چکی تھی، مجھے ادھر لے جا رہے تھے۔ ابن الحیثم امام احمد ابن حنبل کے دور کا بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کو وہاں سزاگاہ سے نکال رہے تھے، مجھے وہاں ڈال رہے تھے۔ امام صاحب کہتے ہیں رات گزرتے ہوئے اس نے مجھے کہا احمد ان کے کوڑوں سے ڈر کے حق نہ چھوڑ دینا، مجھے ان کے کوڑے ڈاکہ نہیں چھڑوا سکے تو قرآن نہ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں پیوست ہو گئی اور میری استقامت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اور عجیب جلال تھا، استقامت تھی۔ اور ان کے ساتھ ایک اسی دور میں درباری مولوی تھا۔ ہر دور میں یہ ہوتے کچھ مسلح پہ بیٹھ کر بادشاہی کرتے ہیں، اور کچھ بادشاہوں کے قریب جا کر چاکری کرتے ہیں، یہ تو ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک درباری مولوی تھا، درباری، اس کا نام تھا احمد بن داؤد، اور ان کا نام تھا احمد بن حنبل۔ یہ حق پرست تھے اور وہ دربار والا تھا، یہ تھے پروردگار والے اور وہ تھا دربار والا۔ تو اس نے کہا امام احمد بن حنبل کو کہ احمد تو اگر میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو امام صاحب نے فوراً بلند آواز سے کہا تو اگر میرے کان میں کہہ دینا قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو انہوں نے قرآن کی عظمت پر پہرا دیا، اور ایک وقت آیا کہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان تو دی مگر ایمان نہیں دیا، قرآن کی عظمت پر پہرا دیا اور حق ادا کر دیا۔ تو اللہ نے بھی قدردانی فرمائی، سب کو رب کا دیدار ہوگا ایمان والوں کو جنت میں جا کر، انہیں دنیا میں حالت نوم میں، خواب کی حالت میں یہ 100 بار اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر بار انہوں نے ایک سوال پوچھا اور اللہ نے اس کا ایک ہی جواب ارشاد فرمایا۔ ہر دیدار میں انہوں نے پوچھا یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو ہر بار اللہ نے کہا احمد میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے اہم ترین ذریعہ میرے کلام کی تلاوت ہے۔ اور پھر یہ بھی وضاحت کہ اللہ کوئی سمجھ کے پڑھے تو تب یا بلا سمجھے پڑھے، فرمایا گیا سمجھ کے پڑھے تب اور بلا سمجھے پڑھے تب بھی میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ میرے کلام کی تلاوت ہے۔ تو یہ ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی، رحمت آئے گی، اللہ کی توجہ ملے گی، اللہ کا قرب عطا ہوگا، نیکیاں ملیں گی۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہر حرف پڑھنے پر، قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 3 حرف پڑھنے پر 30 نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
اور الفاظ بھی وہ بتلائے جن کا معنی دنیا میں کسی کو پتہ نہیں ہے. امت میں ہمیں کسی کو پتہ نہیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے. شاید اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ لفظ اس لیے جاری کروائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بلا سمجھے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. الفاظ وہ بتلائے جن کا معنی کسی کو آتا بھی نہیں, کسی کو بتایا بھی نہیں امت میں. تو اب جب ان کو پڑھنے پر نیکیاں بتلا دی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو تو نور علی نور ہے, لیکن بلا سمجھے پڑھنا بھی مطلوب ہے, باعث ثواب ہے. اس لیے قرآن کو یہ ساری فضیلتیں سامنے رکھ کر پورے استحضار کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کی کتاب آپ پڑھتے ہیں اور وہ دیکھتا ہو کہ یار یہ بندہ ہر روز میری تحریر کو پڑھتا ہے, میری کتاب کو پڑھتا ہے, تو وہ آپ سے محبت کرے گا کہ اس بندے کو یار مجھ سے محبت ہے کہ میری تحریر پڑھتا ہے, ہر روز پڑھتا ہے, جب دیکھتا ہوں پڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں کسی کی تحریر پڑھو تو وہ محبت کرتا ہے, اور اگر رب کا قرآن پڑھتے اور اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو اللہ بھی بندوں سے پیار کرتا ہے کہ یہ بندہ تو ہر روز میرا کلام پڑھتا ہے. تو اللہ کی محبت, اللہ کا پیار لینا ہے تو ہر روز قرآن کھولا کریں, ہر روز قرآن کی تلاوت کیا کریں. اور یہ یاد رکھیں اللہ کی رحمت بھی آئے گی, اللہ کی توجہ بھی ملے گی, اللہ کا قرب بھی ملے گا, اور ایمانی کیفیات میں اضافہ بھی ہوگا, ایمان کی کیفیات بڑھتی رہے گی. اور یہ بھی میری اپنی رائے نہیں ہے, اس پر بھی قرآن ہے. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فرمایا ایمان والے ہیں, ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کی جلالت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل اللہ کے خوف سے دہلنے لگتے ہیں, کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں, تو ان کے ایمان کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے, ان کے ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر پڑھنے والوں کی بھی اپنی شان ہے. ہر پڑھنے والے کا اثر بھی الگ ہوتا ہے. لیکن جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرا ذہن ادھر متوجہ ہوتا ہے کہ کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی آیات کو خود آمنہ کے لال کی زبان سے سنا ہوگا. دیکھیں نا, آج 1400 سال کے بعد کوئی میرے جیسا بندہ قرآن پڑھتا ہے تو جھومتا ہے کہ خود کو سکون محسوس ہوتا ہے. قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن سکون عطا کرتا ہے, اطمینان عطا کرتا ہے. تو کیا رنگ ہوگا وہ جب خود آمنہ کے لال قرآن پڑھتے ہوں. اور ہم نے تو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ میرے آقا کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل ہل گئے. یہ طفیل آیا تھا, طفیل عمر دوسی, اب تو وہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے, بہت بڑا شاعر, فصاحت و بلاغت اس کی زبان کی لونڈی, فصاحت و بلاغت کا شہنشاہ تھا, اپنے وقت کا شاعر تھا. مکہ میں آیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا کہ محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بھائی؟ او بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ, اس کی جو بات سنتا ہے پھنس جاتا ہے. تو طفیل کہتا ہے کہ پہلے تو شاید میں سنتا ہی نہیں, لیکن جب انہوں نے کہا نا تو میرے ضمیر نے کہا طفیل تو کوئی پاگل تو نہیں ہے, تو بھی تو آخر شاعر ہے, قبیلے کا سردار ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, ایسے ہی پھنس جائے گا.
انہوں نے کہا نہیں، اب یہ جو لوگ تھے کفار مکہ، یہ حالت کفر میں بھی بیت اللہ کی تعظیم تو کرتے تھے، بارہ طواف بھی کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ طریقہ غلط تھا، بعض کفار کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، کہتے تھے یہ کپڑے تو ناپاک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، اس لیے جب طواف کرنا تو ان کو اتار دیتے، تو غلط نظریہ تھا۔ تو یہ جب مکہ میں آیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی نہیں، بیت اللہ کے طواف کو جانا ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ حرم میں محمد کی آواز تیرے کانوں میں پڑ جائے، کانوں میں روئی ڈال دو۔ کہتے ہیں میں نے ڈال تو دی، لیکن دل میں ایک کھٹکا تو تھا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، فصاحت بلاغت جانتا ہوں، کیسے ممکن ہے کہ میں ان کی باتوں میں آ جاؤں؟ تو کانوں میں روئی ڈال کر یہ آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آقا کے لبوں کے ہلنے کے حسین انداز کو دیکھا، تو ظاہر ہے نبی کا چہرہ جہاں نور کی برسات ہوتی ہے، بلکہ نور بھی ان کے در کا خادر نظر آتا ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت کا حسین انداز، انوارات کی بارش، بیت اللہ کا قرب، تو سارے انوارات جمع ہو گئے۔ اور یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی غلط بندے کا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جب لب ہل رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا تو فیل ہٹا اس روئی کو، سن تو صحیح ہو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آہستہ آہستہ جا کے قریب ہو گئے۔ اب نبی کی زبان اور اللہ کا قرآن اور وہ اثر نہ دکھائے، یہ تو ممکن نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کی زبان سے جو قرآن کو سنا تو فوراً میرے ضمیر نے کہا یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنا عظیم کلام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، یہ رب کا کلام ہے۔ ادھر حضور فارغ ہوئے عبادت سے، اور چند لمحوں کے بعد طفیل شرح صحابیت پا گئے۔ یہ پڑھنے کا اپنا اپنا انداز ہے، بہرحال وہ تو بڑی بات ہے، لیکن اس وقت ہم بھی اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کا اثر ہے، تاثیر ہے، قرآن ایمان کی کیفیات کو بڑھاتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے، سکون دیتا ہے، اور یہ قرآن اطمینان دیتا ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود قرآن اس کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کان کھول کے یہ بات سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے تو دلوں کو اطمینان عطا ہوتا ہے، بے اطمینانی، بے سکونی، بے رونقی چلی جاتی ہے، دل پر سکون ہو جاتا ہے، پر رونق ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ ذکر کی بات ہے، تلاوت کی بات تو نہیں، یہ تو ذکر کی بات ہے۔ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت نے اس کی وضاحت کر دی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا۔ یہ جو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہے، خود رب اسے ذکر کہتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت پر پہرا بھی خود دیں گے۔ تو یہ ذکر ہے قرآن،
لا الہ الا اللہ، یہ سمجھتے ہیں ذکر ہے، افضل الذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو قرآن ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بھی تو قرآن کے الفاظ ہیں جو افضل الذکر بنتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے۔ اور یاد رکھنا لا الہ الا اللہ بھی اس وقت تک افضل ذکر نہیں بنتا جب تک اس میں قرآن کی روح موجود نہ ہو، جب تک کہنے والے کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو، اس پہ لا الہ الا اللہ کی 1000 تسبیح بھی فائدہ نہیں دیتی۔ لیکن جب عقیدہ قرآن کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں لا الہ الا اللہ میں قرآن والی روح موجود ہوتی ہے، یہ افضل الذکر بن جاتا ہے۔ پھر یہ رنگ دکھاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر یہ دل کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ بلکہ پھر اس ذکر میں یہ عظمت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے ذکر ادا ہوتا ہے، جن کانوں میں پڑتا ہے اگر وہ بے ایمان بھی ہوں تو اللہ اس کی برکت سے انہیں ایمان عطا کرتا ہے۔ یہ ایسا بھی تو ہوا، دیکھیں نا وہ شخصیت جو آج بھی رسول اللہ کے پہلو میں ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ قتل کے ارادے سے آنے والے عمر کو کس نے محافظ بنا دیا؟ وہ دو ہی تو ہتھیار کارگر ثابت ہوئے۔ ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اور ادھر عمر کی سماعت سے قرآن کی صدائیں ٹکرائی ہیں۔ ادھر عمر کو قرآن نے بدلا، ادھر صاحب قرآن کی دعائیں ہو گئی، ادھر عمر کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہو گئی، تو ایسا انقلاب آیا جو کبھی قتل کے ارادے سے آ رہا تھا وہ اتنا بڑا محافظ بنا کہ آج بھی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں سو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب اللہ کو حاضر سمجھ کر، رب کا کلام سمجھ کر اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والے کے ایمان کا رنگ بھی دوبالا کر دیتا ہے۔ اور جب اس کی تلاوت کی آواز فضاؤں میں تحلیل ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے قریب آنے لگتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے قریب جمع ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کا مجمع لگ جاتا ہے اور اس کی تلاوت جاری ہوتی ہے۔ یوں فرشتے جمع ہو کر اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے نوری سعادت سمجھ کر اس پڑھنے والے کے لبوں کو چومنے لگتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ قاری کی تلاوت اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، جب ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو عالم نوم میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں اور لبوں کو بوسہ دے دیتے ہیں۔ یہ امام نافع، امام مدینہ، امام نافع، جس کے بارے میں علامہ شاطبی کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَرِيمُ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ وَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنزِلًا۔ یہ خوشبو میں عمدہ راز والے امام نافع تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنی رہائش گاہ بنا دیا۔ وہ مسجد نبوی کے قاری، مسجد نبوی کے اندر روضہ اطہر کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب ہی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اللہ ساری مسجد نبوی کو مہکا دیا کرتے تھے، خوشبوئیں مہک جاتی تھی، فضائیں معطر ہو جاتی تھی۔ شاگردوں نے اصرار کیا استاد جی آپ منہ میں کوئی الائچی رکھتے ہیں کہ جب ہی آپ کے لب ہلتے ہیں قرآن کی تلاوت میں
فضائیں معطل ہو جاتی ہیں۔ اولا نہیں بتلایا، لیکن جب اصرار حد سے بڑا تو فرمایا سنو، میں اس جگہ قرآن پڑھتے پڑھتے جو ایک بار سو گیا تو میں نے عالم نوم میں اور خواب میں دیکھا کہ رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ نے فرمایا نافع جب تم میری مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو مجھے تمہاری تلاوت بڑی پسند ہے، لو اپنا منہ میرے قریب کر دو، میں محمد تمہارے لبوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب سے خواب میں حضور نے میرے لبوں کو چوما ہے تب سے یہ اعزاز ملا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ فضائیں معطر کر دیتا ہے۔ تو یہ تلاوت یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ نوری آ کر چومتے ہیں اسے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ایک علویہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سیکھتے ہیں، قرآن کو نہیں سیکھتے، قرآن کا تلفظ نہیں سیکھتے۔ جو لوگ ایف اے بی اے ایم اے کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریوں کے جناب حامل ہیں، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہیں، افسوس کی بات ہے کہ انہیں انگلش کا تلفظ تو آتا ہے، قرآن کا تلفظ نہیں آتا۔ کیا حشر میں اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تجھے ذہن دیا اور تو نے دنیا کی ڈگریوں کے تو انبار لگائے لیکن تیرے پاس میرا کلام سیکھنے کے لیے وقت نہیں تھا کہ اس کو تو نے صحیح نہیں کیا، تمہیں سورہ فاتحہ بھی صحیح نہ آئی۔ لوگ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں اور اچھی اچھی جگہوں پہ داخل کرواتے ہیں کہ یہ انگلش اچھی بول لے۔ کاش کہ ایسے قاری صاحب کے پاس بھی بھیج دیں کہ یہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھ لے، یہ ان کی آخرت کو بھی بنا دے گا، تیری آخرت کو بھی بنا دے گا۔ یہ کام بھی کرنے گئے اور یہ اصل مقصد ہے ہمارا، لیکن ہم کہتے ہیں جیسے لولے لگڑے طریقے سے ہمیں پڑھنا آتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ قاریوں کا کام ہے، یاد رکھو یہ صرف قاریوں کا کام نہیں، یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا قرآن تو صحیح پڑھے جس سے نماز ٹھیک ہو سکے۔ لیکن صحیح پڑھنے والوں کو ہم تلاش ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے گزارا کم ٹپاؤ جی، گزارا چلاؤ، جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے جو گزارا چل رہا ہے۔ اس لیے کہ لوگ اپنے ہزاروں کے بجٹ بنا دیتے ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس اس کو امام رکھو جو 5-6 ہزار پہ گزارا کر لے، تو وہ بیچارہ پھر ایسے ہی ہوگا، گزارا ہی کرے گا، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ صفا شرح کا قاری ہوگا۔ تو اس لیے بھائی میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ قرآن صحیح پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو صحیح پڑھنا سکھائیں۔ جہاں حشر میں قرآن سفارش کرے گا نا پڑھنے والے کی، وہاں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے خلاف قرآن شکایت کرے گا۔ تو کیا ہم جائزہ لے لیں کہ میرے خلاف کہیں قرآن کی کچھ شکایت تو نہیں بن رہی، تو ٹھیک کرنا شروع کریں۔ سیکھنے والوں میں شمار ہو گئے نا، اگر سیکھتے رہے اور صحیح نہ سیکھ سکے اور سیکھتے سیکھتے بھی موت آ گئی تو قیامت کے دن پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے، ماہرین میں اللہ کھڑا کرے گا۔ بہرحال یہ میں نے میسج دیا آپ حضرات کو کہ قرآن کی تلاوت نبوت کا مستقل شعبہ ہے اور ہمیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Recorder. Pause.